بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات، اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جنوبی پنجاب کے، پاکستان کے مایہ ناز جو تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کریں گے، اور الیکشن کی جو لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال ہے اس پہ اپنی ماہرانہ رائے دیں گے. ایک ایک کینڈیڈیٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہم ملتان کے جو شہر کے جو حلقے ہیں، 4 حلقے 148، 149، 150 اور 151، یہ 4 حلقے ہم ڈسکس کریں گے. اور آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں یاسر شیخ صاحب، آل دی ٹائم جی یہ بڑی فیور دیتے ہیں ہمیں اور بڑی مصروفیت، کیونکہ آج کل یہ ان کے اپنا جس پلیٹ فارم سے یہ وابستہ ہیں اس میں بھی بڑی ہیکٹک اسائنمنٹس ہیں الیکشن کے حوالے سے. اس کے باوجود بھی یہ مہربانی کرتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں. سر جی، الیکشن لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ روکھے پھیکے ہیں الیکشن جی، تو اس میں کوئی ابھی کوئی تڑکا شڑکا لگا ہے یا ابھی وہی روکھے پھیکے ہی اور یہ رنگ چل رہے ہیں؟ خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک تو جو 15 دن میں صورتحال بدلی ہے اس نے ماحول تھوڑا سا بنایا، الیکشن کا ماحول بنایا ہے. ابھی جن دوران میں آپ کے ہاں مطلب آ رہا تھا ابھی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، تو جو انتخابی رنگ ہے وہ سڑکوں سے نظر آ رہا تھا. سٹیمرز لگے ہوئے ہیں اور ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، کمپین کے اوپر بھی کچھ لوگ کئی جھنڈیاں بلب نظر آنے. سو دس از اے ویری لکیلی وی آر ڈسکسنگ دیٹ کہ الحمدللہ ماحول بن گیا، جس کا خطرہ تھا کہ ماحول نہیں بنے گا. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے. جی جو سینٹ میں جو ان کو جو سینیٹر صاحبان ہیں، ان کی جو طبیعت تھوڑی بہت خراب رہتی ہے کہ جی 3 ریزولوشنز انہوں نے پاس کیے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، یہ ڈیلے کیا جائے. یہ آن دیر اون ان کی دماغ کے کھسکے ہوئے ہیں یا کسی کو سگنل دیکھ کے مولانا جیسے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جانا چاہیے، حلقے خراب ہیں جی، علاقے 2 صوبوں میں نہیں ہو رہے، تھریٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا کوئی پارٹی ان کو سگنل دے رہی ہے یا وہ خود ہی یہ انیشیٹو لے رہے ہیں؟ محتشم بھائی دیکھیں، اس میں نا ایک بڑی واضح صورتحال ہے کہ وہ پارٹیاں جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ پہلے ڈیزائننگ کر لی تھی الیکشن کو، سمجھ لیا تھا کہ الیکشن ہوں گے، وہ تو ویلکم کر رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، اور کسی صورت بھی اس کی ڈیلے کی کوئی صورت کے اوپر بات نہیں کر رہے ہو. انفارچونیٹ ہے کہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا، جن کی تیاری نہیں تھی، یا جو سمجھ رہے تھے کہ الیکشن اگر ہو گئے تو ان کو وہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملیں گے اور وہ اس دوڑ میں کہیں بہت پیچھے نہ رہ جائیں، تو وہ الیکشن سے بائیک آؤٹ چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں کہ پوسٹ پون ہو جائے اور اس دوران ان کو کچھ ٹائم مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو ریشیپ کر دیں. لیکن یہ جو پاکستان کی اسٹریم لائن پارٹی ہیں، تھینکس ٹو اللہ، جس میں تمامی پولیٹیکل جو اسٹریم لائن پارٹی ہیں، اگر نام لیے بغیر میں بتاؤں تو سبھی ایک پیج کے اوپر ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو. اور یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی IMF کو لے کے یا جتنے بھی آپ کی ڈوننگ ایجنسیز ہیں یا آپ کا جو اس وقت ٹیک آف کرتی ہوئی معیشت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نظام ہو، جس نظام کے اوپر جو ورلڈ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی ہو کہ وہ آگے کے ڈیسیژن لے سکے. نو ڈاؤٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی، بہت سے معاملات کو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے چلایا، لیکن قانون سازی کے معاملے کے اندر وہ بے اختیار ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں کسی کو نتائج اچھے لگیں نہ لگیں، پاکستان کو الیکشن کی صورتحال سے ضرور گزرنا چاہیے. شب ہم ملتان کے حلقے سر، ہمارے پاس یہاں پہ میجر 2 پارٹیز تھیں پہلے، پھر ایک کا ایڈیشن ہوا، وہ ایڈیشن ابھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہ سائڈ پہ ہو گیا ہوا ہے، اس کی جگہ ریپلیسمنٹ ایک اور پارٹی نے لے لی ہوئی ہے IPP کی شیپ میں. تو ابھی ہم حلقہ وائز اگر ہم کریں تو 148 پہلا حلقہ ہے. اس میں جو تاریخی ہیں وہ 2 پلوان آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھوسن ہوتا ہے اور جو سرزا گیلانی ہوتے ہیں. ایک دفعہ وہ دونوں منسٹرز، پرائم منسٹرز وہ شپ میں چلتے رہے. اس دفعہ یہ کنڈیشن کیا ہے اس حلقے کی؟ دیکھیے محتشم بھائی، یہ سب سے دلچسپ حلقہ ہے اور پولیٹیکل سینیریو میں اگر فیس آف ملتان اگر کہیں تو اسی حلقے کا نام ہے. وہ اس لیے بنا کہ اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب حلقے میں جا رہے ہیں. 2008 میں آخری دفعہ اس حلقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے، اسپیکر دین پرائم منسٹر کا منصب پر پہنچے.
2008 سے وہ پولیٹیکلی اس حلقے سے آف لائن ہوئے اور پھر وہ سراؤنڈنگس کے حلقوں میں جاتے رہے. تو 16 سال کے بعد 1948 کے اندر قسمت آزما رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. مین وائل جتنے بھی الیکشن ہوئے ان کے بیٹوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اچھی فائٹ کی, لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں لے پائے. جتنے بھی اٹیمپٹ کیے انہوں نے ان میں وہ ناکام رہے. اب ڈائنامکس اس علاقے کی, اس حلقے کی کچھ یہ ہے کہ جو اس میں ایک میجر ٹول تھا, میجر پلیئر تھا سکندر حیات, حاجی سکندر حیات بوسن صاحب. وہ کچھ دن پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنی سپورٹ اور اپنی تمام تر جو اس کا وہ اعلان احمد حسین ڈیڑھ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں انہوں نے کر دیا. ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہوئی کہ ان کے عزیز شوکت حیات بوسن صاحب کو پروونشل کا ونگ ان کو مل گیا, پی ایم ایل این کا شیئر کے نشان پہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. کوئی دو رائے نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس دشت کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی, بہت ان کی ملتان شہر کے لیے خدمات ہے. اسپیسیفک ملتان سٹی کے حلقے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر اسپیسیفک جو پورے کا پورا ملتان شہر کا حلقہ اگر ادھر سے لڑتے تو ان کا کوئی میچ ہی نہیں تھا, کیونکہ ملتان شہر کے اندر ان کے کارنامے, ان کے کام, ان کی ترقیاتی صورتحال وہ میچ لیس ہے. اور اس کو شاہ محمود قریشی صاحب جتنی دفعہ بھی اقتدار میں آئے, عشر عشیر بھی اس کا نہ پہنچ سکے وہ سروسز جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اس حلقے کا انتخاب کیوں کیا 148 کے, جس میں 20% صرف شہری حلقہ ہے, آپ کا 80% جو ہے رورل ایریا ہے. اور وہ رورل ایریا ہے, وہ حلقہ ہے کہ جہاں سے گیلانی صاحب کا گھر 3 سے 4 شکستیں بھی کھا چکا. اب چونکہ حاجی سکندر حیات بوسن ایک بوسن فیملی کا ایک بڑا ووٹ اور یہاں کا فیڈرل منسٹر بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات ربط روابط کے ساتھ بہت اسٹرانگ پلیئر تھا وہ. اس کا ملک احمد حسین ڈیہڑ کے مقابلے میں جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہے اور ماضی کے انتخاب میں وہ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے اور جیتے تھے الیکشن, ان کو سپورٹ دینا. اور اگین پھر ملک احمد حسین ڈیہڑ کا جو 3 سالہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ, اور ان کی اپنی ایک سیاست ہے, وہ جس طریقے سے پریشرائز کر کے اسکیمیں لے کے آئے اپنے علاقے کے اندر, بہت سارا کام کیا انہوں نے نو ڈاؤٹ. اور ایک جنگجو پلیئر ثابت ہوا ہے وہ اس حلقے کے اندر ابھی تک ہو رہا ہے. رات کی بھی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں تو 16 سے زائد یکمشت جو یونین کونسلز کے ناظمین ہیں جو کہ بیسیکلی گراس روٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ کیری بائنڈرز ہوتے ہیں ووٹر کے, اٹھا کے ان کو ووٹنگ کے پولس تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ بحسن طریقے سے نبھاتے ہیں. ان لوگوں کا احمد حسین ڈیڑھ صاحب کے حق میں اعلان کر دینا, سکندر حیات بوسن صاحب کا وڈرا کرنا, دستبردار ہونا احمد حسین ڈیڑھ کے, وہ پوزیشن کو تھوڑا پرومیننٹ کر گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فائٹ ہی ختم ہو گئی, فائٹ ہے, بہت مزے کی فائٹ ہو گئی. اب اس میں جو تیسرے پلیئر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہیں. تیمور ملک صاحب کی اگر بات کر لی جائے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ تو بلائنڈلی جو آپ جس کو بھی کھڑا کر دیں, ایون کہ جو اصطلاح چلتی ہے کہ کھمبے کو کھڑا کر دیں ووٹ انہوں نے دینا ہی دینا ہے. لیکن ان کی اپنی جو گراؤنڈ پرسنل فوٹنگ, جو امیدوار کی ایک اپنی فوٹنگ ہوتی ہے وہ بہت ویک ہے. لوگوں میں رابطہ, ربط, خوشیاں, غم, یہ سب میٹر کرتی ہیں جو ان کے دامن میں نہیں ہیں, سر دست نہیں ہیں. تو وہ بہرحال مطلب گیم میں ہیں, تحریک انصاف کے ووٹ سپورٹ کے ساتھ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اب اگر مجھے کہیں گے کہ گریڈنگ کر کے بتا دیں تو دیکھیں اگین ووٹ کا فیصلہ تو لوگوں نے کرنا. ٹھیک ہے, ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے تجزیہ کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال میں اس وقت جو ہے حلقے میں وہ 30 نمبر پہ سر دست تیمور, جس وقت آج ہم بات کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ بڑا کانٹے کا مقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور احمد حسین ڈیڑھ کے مقابلہ شدید کے. اچھا, جیسے بھی اگر ہم اس کو 2018 کا الیکشن دیکھیں نا جی, اس وقت احمد حسین ڈیڑھ نے جو سیٹ ون کی تھی وہ 10,000 مارجن سے کی تھی, لیکن اس کے مقابلے میں عبدالقادر تھا. بھی اگر ہم اسی کو دیکھ لیں, لیکن عبدالقادر نے بھی 64,000 ووٹ لیے تھے. اور اس وقت جب وہ پی ٹی آئی عروج پر تھی, اللہ چل رہا تھا, اس وقت اگر وہ عبدالقادر جیسا کینڈیڈیٹ جو گیلانی صاحبان کے جو سپوت ہیں اس میں سے سب سے ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے پولیٹیکلی, اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر سب سے ویک کینڈیڈیٹ وہاں سے 64,000 ووٹ لیتا ہے اور 10,000 ووٹوں سے ہارتا ہے, ابھی پلیئر تو وہی ہے, صرف
عبد القادر چینج ہو کے یوسف زر چلا گیا ہوا ہے تو اس کو پرابلم ہوگا. دیکھیے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عبد القادر اور لاسٹ کے الیکشن 2018 میں ایک پلیئر تھا جس کا نام سکندر حیات بوسن تھا. 37,000 اس کا ووٹ تھا, انڈیپینڈنٹ. اور وہ بھی اس وقت ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ توتی بول رہا تھا خان صاحب کا, خیر آج بھی بول رہا ہے, اس میں کوئی رائے نہیں. عبد القادر گیلانی صاحب نے بہت اچھا کام ورک کیا ہوا اور 63,000 ووٹ وہ لے گئے تھے. یہ جو 37,000 ووٹ ہے اگر ہم صرف اس کو پلس کر دیں اس طرف 37,000 دیکھیں وہ ووٹ تھا جو سکندر بوسن خود لڑ رہا, رات کا ووٹ تھا اس کا, میں لڑ رہا ہوں مجھے ووٹ دیں. ابھی اس نے کہتے میں نہیں لڑ رہا لیکن آپ ووٹ دیں, اس میں فرق ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایگریڈ. دیکھیے اس میں ایک ایلیمنٹ نون لیگ کا بھی ایڈ ہو گیا کہ نون لیگ ڈیفینیٹ ایک جماعت ہے. نون لیگ کے پچھلی دفعہ سلمان قریشی نے 20,000 ووٹ لیے تھے, وہ بہت ویک کینڈیڈیٹ تھا سلمان صاحب, اس میں بہت ویک کینڈیڈیٹ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات میں جس طریقے سے آج پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے اس وقت نون لیگ زیر اعتاب تھے باقاعدہ. جس طریقے سے اب جو ہے خاص ہدایت ہے کہ جی آپ انسان کے بچے بن جائیں, تو اس وقت خاص ڈنڈا اٹھا ہوا تھا ان کی نون لیگ کے لیے. سو میرا اپنا خیال ہے کہ سچویشن جو ہے وہ 2018 کو سامنے رکھ کے اگر ہم تجزیہ کریں گے تو شاید مشکل میں پڑ جائے گی, کیونکہ سچویشن بالکل یکسر ڈفرینٹ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم دیکھیں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جی احمد حسین ڈیئر نے 76,000 ووٹ لیا تھا. اس کا اپنا ووٹ بینک اور وہ کتنا ہوگا اور پی ٹی آئی کا ووٹ کتنا ہوگا. اگر ہم سکندر بوسن والے 37,000 میں سے ہاف کر لیں, ہم کہتے ہیں کہ جی 17,000 18,000 سکندر بوسن ووٹ ڈلوا لے گا دیڑھ کو. ادھر سے سلمان قریشی والے 20,000 بھی ہم نون لیگ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں اس میں. تو 74 میں اگر ہم یہ 17,000 سکندر بوسن والے 20,000 یہ 37,000 اگر ہم اس کو احمد حسین ڈیڑھ کی پاکٹ میں یہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کے 74 میں سے پی ٹی آئی کے بھی تو نکالیں گے نا جی ووٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اگر پی ٹی آئی کے اگر ہم 50,000 ووٹ وہاں سے نکالتے ہیں, 50,000 نکال کے 37,000 اس کی پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں سکندر بوسن کے اور نون لیگ کے, تو لوز کرتا ہے سیٹ. دیکھیے اب اس کا نا ایک اور ہم اپنی لرننگ آسپیکٹ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم ہلکے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ریسنٹ میں نے پروگرام کیا, آپ نے سارے ماشاءاللہ کیے, تو میں نے جو اور یہ ہمارا ظاہری بات ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم فلو میں چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے کے اس کے ویوز کیا ہوں گے. تو وہ جو ڈیجٹس ہمارے پاس آئے, نمبرز آئے کہ ہم نے فرض کریں کہ 70 لوگوں کو وہ انٹرویو کیا اور ان سے فی البدی کو کویشچن یہ کیا کہ آپ کا وہ کیا ہوگا. تو اس میں مجھے یہ لگا کہ مقابلہ ہے تحریک اس کا گیلانی صاحب کا اور ڈیڑھ صاحب کا. بہت سے حلقوں میں سگنیفیکنٹ سپورٹ دیکھی ہے ہم نے ڈیڑھ صاحب کی. وہ حلقے تھے جن کا تعلق پارٹی سے کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام بڑے آئے. ٹھیک ہے, اب بھی دیکھیں اس کو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے پورا راج کیا, لوگوں کو ڈیلیور کیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ایک سٹائل ہے پولیٹکس کا ڈیڑھ صاحب کا کہ وہ پریشر رکھتا ہے. اس نے پوری گورنمنٹ کے اوپر پریشر رکھا, سی ایم پنجاب کو لے کے اور عمران خان تک کے لیے پریس کانفرنس کی, پریشرائز کر کے اس کی ایک ٹیکنیک ہے, پریشر پولیٹکس کرتا ہے. تو وہ وہاں سے اسکیمیں لے کے پبلک کی طرف آیا, لوگوں کے ذاتی کام بھی بہت سارے کیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ والا ایڈوانٹیج جو لوگ زیادہ, اور پھر نسیان زیادہ قوم ہے نا سر, کہ بہت پہلے کے کیے ہوئے کام, 16 سال پہلے کیے ہوئے کام, یا آپ نے 16 سال پہلے اوبلائج کیا تھا اور ریسنٹ پاس میں 3 سال سے مسلسل اوبلائجمنٹ آپ کر رہے تھے, تو ڈفرینٹ ہے. ہم بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو مجھے اچھا, اگر ہم ان تین کینڈیڈیٹس کو, یہ جو احمد حسین ڈیڑھ ہے, جو سزا کلانی ہے اور بیرسٹر تیمور ہے, ان کو اگر ہم ان کی اپنے ان کا انالیسس کر دیا آپ نے, کیونکہ حلقے کا سروے بھی کیا ہوا ہے, اس پہ بھی ہو گیا. اگر ہم لاسٹ 2018 کے بھی ہم نے ووٹس کو ڈسکس کر دیا, ابھی کرنٹ اگر ہم ان کے ونگز دیکھیں تو اس کی بیس پہ آپ کس کو ایچ دینا چاہیں گے کہ احمد حسین ڈیڑھ کے ونگ اسٹرانگ ہے, شوکت بوسن ہو گیا, ادھر سے شہزاد ملوکٹ بھٹا ہو گیا. جبکہ احمد حسین ڈیڑھ نے ہمارے یہاں پروگرام میں بیٹھ کے شہزاد ملوکٹ بھٹے کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ وہ قبضہ مافیا ہے اور اس پہ کیسز ہیں. میں نے پارٹی لیول پہ کہا ہے کہ اس کو ٹکٹ نہ دے. اس نے بڑی کوشش کی ہے, میں نے وہ بقول اس کا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ٹکٹ نہ ملے. میں نے پارٹی کو سارا اس کے بارے میں بتایا. وہ آپس میں ان کے کلیش اپنی سائڈ پہ,
یہ دو ونگ ہو گئے. بیرسٹر تیمور کے دو ونگز کس طرح کی ہیں, اور یوسف رضا گیلانی کے نیچے بیٹا ہے جی, ادھر سے اس کا مہدی شاہ ہے, وہ بھی اتنا کوئی پرومیننٹ فگر نہیں ہے, فرسٹ ٹائم لائف میں وہ کر رہا ہے. تو ایک سائڈ پہ اس کا بیٹا ہے, دوسرا ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا ایڈوانٹیج ہے تین کو, جو قادر پور راواں کا جو 40-45 ہزار ووٹ اس حلقے میں شامل ہو گیا ہے اور ادھر سے آگے کٹ گیا ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کے ویوز چاہیے. دیکھیے محتشم بھائی, اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ہے ونگز کا نا. میری جو اسٹڈی ہے, جو اسٹیٹکس, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ ارریلیونٹ ہو جائیں اپنے ونگز کو لے کے, جیسے شہزاد مقبول بھٹا صاحب کے آپ نے وہ رفٹ کا ذکر کیا, آل دو کہ وہ دونوں کے وسیع مفاد دادا کی بنیاد کے اوپر دونوں آپس میں اچھا ورک کر رہے ہیں, اپنا الائی کر لیے. ایک تو سیاست کے سینے میں کہتے ہیں دل نہیں ہوتا, اور پھر جو بہت ساری چیزیں ہیں, جمشید دستی نے کیا کیا فرمان جاری کیے ہوئے تھے, اب وہ آگ کا تارا بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. سو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ ویسے نہیں رہتی. اگر ونگز کا تذکرہ کر لیں, دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ان کا اپنا بیٹا نیچے ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی الائنمنٹ جو ونگز ہوتے ہیں وہ کچھ نہ بھی کریں تو 5,000 کا کشن لے کے ایک ایم پی اے ووٹ کی ایڈیشن کرتا ہے اپنے این اے کو. اس طریقے سے اب 5 اور 5 10,000 کا کشن کچھ بھی نہ کریں, بے دلی سے بھی ایک دوسرے کو صرف آن کرتے رہیں کہ یہ ہمارا نشان سمبل ایک ہے اور ہم الیکشن میں جائیں, تو 10,000 ووٹ کا ڈیفرنس پڑتا ہے, جو انفارچونیٹ گیلانی صاحب کو ڈینٹ پڑے گا. بہت بڑا نام ہے گیلانی صاحب کی, ایک بڑی پریسٹیج ہے, وقار کے آدمی ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل جو ان سے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ایک تو اپنے بیٹے کو انہوں نے ونگ میں ڈالا, اور دوسرا جو دوسرے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا وہ انتہائی غیر معروف. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت وزڈم والے آدمی ہوں, برادری وائز بھی بہت کم ووٹ ہے. ادھر سے بھٹا فیملی کافی بڑا اس حلقے کے اندر ان کا ووٹ بینک ہے, ادھر سے اب بوسنس کے وہ دیکھ لیں, اور اتنا امپیکٹ ہے کہ بوسن صاحب اب خود بھی مطلب ہے کہ حق میں دستبردار ہو رہے ہیں نون لیگ کے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ کمٹمنٹ بھی ان کو دی گئی ہے ہم آپ کو سینیٹرشپ کے لیے, ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ جو ہے اس میں اب سبجیکٹ ٹو دا دس آفر, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی سکندر حیات بوسن ول ناٹ اسٹے ایٹ ہوم. تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مطلب ہے کہ لیم لائٹ میں آئے. میں ڈیئر کو سیٹ جتوانے میں کلیدی کردار ادا کروں, اور میں اپنے بھائی کی بھی سیٹ نکلواؤں تاکہ میں جا کے سرخرو ہو جاؤں اور پھر میں کلیم کروں کہ یہ مجھے آپ نے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ. اچھا, میرا ماننا یہ ہے کہ صرف دیکھیں کہ اس وقت بیٹھے گا نہیں وہ آرام سے نا سکندر صاحب, کیونکہ وہ جب آپ کسی کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جائے تو پھر آپ کے لیے بڑا سبکی کا مقام. اچھا, اگر تو یوسف رضا گیلانی جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ علی حیدر کی جگہ پہ, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 80% جو دیہاتی ایریا ہے, 20% شہری ایریا ہے, دیہاتی ایریا میں برادری ازم اور باقی جو خاندان ہے وہ بڑا رول پلے, تو اگر وہ کسی اور برادری کا ایم پی اے لے لیتا ان کو فائدہ ہوتا, ان کو زیادہ فائدہ ہوتا, بھرپور فائدہ ہوتا. دیکھیے گیلانی صاحب اور حیدر گیلانی صاحب وہ تو ایک ہی گھر ہوا نا سر. جب آپ ایڈیشن کرتے ہیں اپنے ونگ کے اندر کسی اور برادری کا, تو وہ آپ کا جو بڑی برادری ہیں, جو 20-30 ہزار ووٹ والی برادری ہیں, جیسے مئی برادری ہے یا جیسے بوسن برادری میں سے کوئی اور لے لیتے ہیں, ویٹ اٹھاتے ہیں آپ. جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ ووٹرز کو آپ نے پل کرنا ہے, ووٹر اس کو پولنگ اسٹیشن تک فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے کیمپس لگوانے ہیں, بہت بڑا. اگر بوسن برادری کا جو ووٹ ہے وہ شوکت بوسن کو جا رہا ہے, وہ اگر فرض کریں وہ بوسن برادری کا ووٹ وہاں پہ 10,000 ہے, تو اگر آپ بوسن برادری کا کینڈیڈیٹ لے لیتے ہیں تو وہ ووٹ 10 میں سے تو رہے گا نا جی, کراس ہو جانا, وہ کراس ہو جائے, اس کو وہ کرم کر گیا. اس کا مطلب یہ ہمارے تینوں اس کا انالیسس ہو گیا. اس میں کوئی مذہبی جماعتوں کا کوئی وہاں پہ, جیسے جے جو آئی کا انجینئر عاطف الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ بھی میرے خیال میں پہلی دفعہ اس حلقے میں جا گھسے ہیں, یا تحریک لبیک کا کوئی وہاں پہ کوئی ایسا جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو ڈینٹ ڈال سکتا ہو 5-10,000 15,000 کا پاکٹ لے کے. دیکھیں ٹی ایل پی کا ہمیں جو وائبز ہیں, جو ہم جا کے گراؤنڈ پہ دیکھا کہ ٹی ایل پی کچھ ووٹ لے گی, ضرور لے گی ان کمپیئر ٹو جماعت اسلامی. 4-5 ہزار تقریباً اپروکس 5,000-4,000 کے درمیان ان کا ووٹ رہے گا. اب ان کا ڈیفینیٹلی ایک مذہبی ووٹ ہے, اور وہ مذہبی جو سیگمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت 2 پارٹیز زیادہ لوگ کر رہے ہیں. نون لیگ میں تھوڑا سا مذہبی ایلیمنٹ ایڈیشن ہے, اور دوسرا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مدینہ کی ریاست کے نام پہ کچھ لوگ تھوڑا سا ایڈیشن.
سو اگر کوئی وہ والا ڈینٹ، اگر ہم ڈینٹ والا سیگمنٹ دیکھیں تو وہ مطلب نون لیگ کو اور اس کو ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو، TLP کا. ٹھیک ہے. اچھا اب بھی آ جائیں جی 149. جی یہ بھی اہمیت کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. پرویز ہاشمی اس میں سے رہا ہیں جی، اور عامر ڈوگر اور شیخ طارق رشید. جی جی یہاں پہ ابھی جو نئی انٹری آئی ہے وہ IPP کی، جہانگیر ترین کی، اور وہ نون لیگ کا کافی اس نے بڑا ڈنٹ ڈالا ہے، بڑے اوکھے کیا ہے نون لیگ کو. طارق رشید کی ٹکٹ اس نے وہ کھا گیا ہے جہانگیر ترین. اور کیا رول پلے کر رہا ہے وہ؟ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے کیریئر کی سب سے زیادہ سینسٹیو اننگس کھیل رہا، وہ اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے جس پارٹی کے جو فورس ہی کر رہی ہے کہ پولیٹیکل رول گورنمنٹ کے اندر، نیکسٹ گورنمنٹ کے اندر وہ لینا چاہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے لیے ایک بہت ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ جب اپنی سیٹ لوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا ہوتا. تو یہ مسئلہ سارے پارٹی کے ویک کرنے کے مترادف ہوگا اگر جہانگیر ترین صاحب یہاں سے سیٹ بیک ان کو لگتا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو الائنس ہے وہ صرف IPP کا جو الائنس اور PMLN کا الائنس ہے وہ صرف اسی سیٹ کی وجہ سے، باقی سب مائنس ہونے کے لیے تیار تھے. نون لیگ واز ریڈی کہ بھائی اگر یہ ختم ہوتا تو ختم ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس کی شاید بھرمار ہے، جیسے کسی دور میں پیپلز پارٹی کے PTI کے پاس تھی وہ اب ان کے پاس ہے. اب ان کی جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رانا محمود الحسن صاحب کا آگے ذکر کریں گے، وہ وجہ چھوڑنے کی صرف ایک ٹکٹ نہ ملنا بنا. اسی طریقے سے دیگر حلقوں سے جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ اگر چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ یہ تھا کہ ان کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، تو انہوں نے پھر وہ کیا. NE149 کے اندر جو مزیداری ہے وہ یہ ہے کہ طارق رشید نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا. نون لیگ کا ایک کارکن ہو کے میرا خیال میں انہوں نے اپنا پارٹی کے اندر قد بڑھایا کہ وہ اس نے پارٹی کو چھوڑا نہیں، اور انہوں نے ونگ بننا گوارا کیا. حالانکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں تو ونگ بننا گوارا کیا، جو کہ ان کی اچھی اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کہ ایک تو آپ کو ایکسرسائز پروونشل حلقے میں رقم کرنی پڑتی ہے، پھر وہ پروونشل حلقہ ڈائنامکس تبدیل ہوئے حلقہ بندیوں کی وجہ سے، تو وہ ایک ایسا حلقہ زیادہ ان کے پاس آ گیا تھا کہ جہاں انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا، گئے نہیں لوگوں کے پاس. تو انہوں نے اچھی ایک اننگس کھیلی ہے میرے نزدیک کہ وہ انہوں نے اسٹے کیا پروونشل کی اس سیٹ کے اوپر جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، زیادہ لوگوں سے میل ملاپ ہے، تعلق ہے، واسطہ، اور پہلے بھی وہاں لوگوں کے کام شام کرتے رہے. ترین صاحب کو ایک اور پلس یہ وہاں ملے گا کہ نون لیگ کی کمپین کو جو فنانس بھی اب شاید وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہورڈنگ بینرز اور یہ وہ ترین صاحب لگا رہے ہیں پیسہ نا، اور ترین صاحب حلقے میں پریزنٹ بھی اب نظر آ رہے ہیں، ہر دوسرے دن وہ یہاں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا، بلکہ آج تو ایک یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ میں 149 کو جیتنے کے بعد نہیں چھوڑوں گا. اچھا جی لودھرا والا چھوڑ دیں گے؟ لودھرا والا چھوڑ دیں گے. آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی، سوال کے جواب میں کہا کہ جی میں 149 نہیں چھوڑوں گا. اور 149 چونکہ ریپلیسمنٹ ہے، اب شاہ محمود قریشی جو کو ٹف ٹائم دینے کا جو ان کا خواب تھا وہ پورا ہونے کی صورت بنتی ہے کہ وہ ملتان میں آگے NA کی جب سیاست کرتے ہیں اور یہاں سے رکن اسمبلی بن کے منتخب ہو گئے، قومی اسمبلی کے فلور پہ بیٹھیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس خواب کی طرف تکمیل کی طرف چلے جائیں گے جو ان کا خواب تھا کہ میں شاہ محمود قریشی کو جو رفٹ چلی آ رہی ہے، جو پارٹی چھوڑنے کی وجہ بھی بنی، جو سارے معاملات اور خرابیوں کی کاز بنی، اور PTI آج جن مسائل کا شکار ہے تو اس کی بیس لائن کے اندر تحریک انصاف کے ان دو پلیئرز کا آپس میں اختلافات ہونا تھا. سو بڑا امپورٹنٹ حلقہ ترین صاحب کے ساتھ. لیکن آگے چل کے آپ کو ٹاکرا ہے عامر ڈوگر صاحب کا. عامر ڈوگر ایک وائبرنٹ کھلاڑی ہے، لوگوں سے رابطے واسطے تعلق میں کوئی کمی نہیں رکھتا، جہاں تک بن پڑتا ہے لوگوں کی کام بھی کرتا، اور اوبلائجمنٹ کی تازہ گورنمنٹ سے باہر آئے ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو اوبلائج بھی کیا ہوگا. تو اور PTI کا اپنا ایک ووٹر ہے، ووٹ بینک ہے، جو آپ کچھ کر لیں، کچھ بھی کر لیا آپ نے لگا لیے ٹیسٹر میسج جو کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ اسٹے کر رہا ہے. سو عامر ڈوگر گیم میں بھی ہے، اور اتفاقاً جو ہے وہ چھوڑ کے تو گئے شروع میں، کچھ معاملات کی وجہ سے سن رہے تھے کہ وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن PTI نے پھر ان کو پر ٹرسٹ اپنا بلڈ رکھا ہے اور ان کو اپنا آفیشیل کینڈیڈیٹ نومینیٹ کیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ بڑے مزیدار فائٹ ہوگی. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب چونکہ ارریلیونٹ ہو گئے
بہت ٹائم سے ان کا وے آف پالیٹکس انہوں نے کچھ ایسا اڈاپٹ کیا جو کہ ہماری جو علاقائی سیاست ہے اس سے کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ محاذ چنا جو شاید بڑا مشکل محاذ ہے اور بہت کم سیاستدان اس کے اوپر اس ڈگر پہ چلتے ہیں, اور شاید ہماری سوسائٹی بھی اس محاذ کو پہ جو ہے نا کوئی زیادہ کنوینئنٹ نہیں فیل کرتی جو وہ کرتے یہ لائن. اچھا 149 میں حامد ڈوگر نے 50,000 کے مارجن سے لاسٹ 18 کی سیٹ لی تھی, مقابلے میں طارق رشید تھا. اب طارق رشید وڈرا ہو گیا. اگین وہی کویشچن کہ جی وہ کچھ 70-80 ہزار جو ووٹ تھا مسلم لیگ نون کا, ابھی ان کا جب جہانگیر ترین کے ساتھ پیچ اپ ہوا ہے تو اس میں سے کوئی ووٹ وہاں سے کتنا جہانگیر ترین کو شفٹ ہو سکے گا نون لیگ کا؟ دیکھیے اس میں نا جو میری رائے ہے کہ جب تک میری ایک کہ جب تک نون لیگ کی قیادت مریم نواز شریف کی صورت میں یہاں جلسہ عام پہ اسٹیج کے اوپر ترین صاحب کو آ کے باقاعدہ سیم اسٹیج پہ بیٹھ کے وہ ایڈریس نہیں کریں گے, سپورٹ کرنی کہتے ہیں, تو وہ اس وقت تک پبلک اس وقت کنفیوز رہے گی. تو اب یہ کب ہونا ہے, کیا یہ ایسا ڈیزائن ہوا ہے, یا ترین صاحب کو شاید اب ٹیسٹر بیچ میں آئے ہیں میدان میں, پتہ لگا ہوگا ان کو کہ جو ویٹ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا ویٹ ہے وہ ویسا ویٹ وہ نہیں ہے. ان کو بنانا کے لیے نون لیگ کا بھرپور سپورٹ چاہیے ہوگی اور اوپن سپورٹ چاہیے ہوگی. ادروائز میرا اپنا خیال ہے کہ حامد ڈوگر ہارڈ کنٹسٹڈ ہے. پی ٹی آئی کیا سارے کے سارے, جیسے ہم نے 148 ڈسکس کیا تھا, وہاں پہ بریسٹر صاحب ہیں, وہ کیونکہ ایک فیم نہیں ہے, یہ فیم بھی ہے. یہ 130 کے قریب اس میں ووٹ لیے تھے لاسٹ میں, تو یہ وہی پیس مینٹین رکھے گا اپنی. دیکھیے اس میں دیکھیں ڈائنامکس میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کے جو ٹف ٹائم تھے جو نون لیگ کے پاس تھے, یعنی نون لیگ کو پلے نہیں کرنے دیا گیا تھا, وہی سیم سچویشن از ہیپننگ ود دا پی ٹی آئی. ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والی تو کھلا کھیلنے والا میدان تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ 18 میں اس حلقے میں نہیں تھا, اس حلقے میں اب انہوں نے کینڈیڈیٹ اس کا پروٹ کر دیا ہوا ہے, وہ کچھ ڈیک ڈالے گا. رضوان ہاس صاحب جو ہیں, ملک صاحب, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اتنے کوئی فیم کینڈیڈیٹ نہیں ہے. بحیثیت ایڈوکیٹ ان کا ایک بڑا نام ہوگا, اور ان کی جو پولیٹیکل مائلیج ہے نا وہ بھی بہت دوڑ میں پیچھے. ان کا حلقہ بھی نہیں ہے یہ, ان کا حلقہ بھی نہیں ہے. تو یہاں مجھے لگ رہا ہے جیسے شاید پیپلز پارٹی نے خانہ پوری کی ہے. میرا مرشد نے کرامات دکھائے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی فوکو سے کوئی اثر پڑ جائے. تو بہرحال جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی بڑا پولیٹیکل پلیئر یہاں اتارنے میں پیپلز پارٹی, وہ اگر ہو بھی صحیح نہیں بھی ہو تو ان دونوں میں کوئی اس کو ڈفرینس نہیں ہے, کیونکہ وہ کہ میں ہار اس لیے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, اس نے میرے ووٹ توڑ لیے. وہ دونوں یہ جو میجر پلیئر ہیں جہانگیر ترین اور حامد ڈوگر, یہ ہار پہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, اس کی وجہ سے مجھے ڈنٹ پڑا ہے اور میں ہار کیا ہوں. یاسر صاحب امپورٹنٹ حلقہ 150, جس میں سے نون لیگ کو بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے رانا محمود الحسن کی, اور اس کے بعد انہوں نے جو مسلم لیگ نون نے جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دی ہے وہ بھی بڑا ہار میں گیا. جاوید اختر انصاری کو جو پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا اس کو اٹھا کے این اے پہ دے دیا ہے, اور عامر سعید کا لاسٹ الیکشن میں بھی اچھا خاصا وہ مطلب 60-70,000 میرے خیال میں 80,000 اس نے ووٹ لیا تھا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ. اس کو انہوں نے وڈرا کر کے تو وہ پی ٹی آئی سے لیا ہوا جو کینڈیڈیٹ اس کو این اے کا ٹکٹ دے دیا. دیکھیے اس میں نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رانا محمود الحسن ان کا پرانا پلیئر تھا, پرانا کھلاڑی تھا, اور رانا نور الحسن صاحب اپنی کے بارے 30 سالہ رفاقت ہے آلموسٹ رانا صاحب کی. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی موو بن رہی تھی, تو احمد حسین ڈیہڑ, جاوید اختر انصاری اور یہ وہ لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے اس ڈنٹ ڈالنے میں ان کا ایک کردار تھا, کلیدی کردار تھا. اور جب یہ عدم اعتماد آیا تو شاید پھر وہ ان کی الائنمنٹ بہت اچھی ہوئی اور اس وقت پرومسنگ سچویشنز بن گئی. رانا محمود الحسن کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب نون لیگ کے اوپر برا وقت آیا تھا سینٹ الیکشن میں اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات کے اندر جب پارٹی کے ڈیسیژن ہو رہے تھے تو وہ شاید دوسرے کیمپ میں تھے, تو وہ بلاک میں تھے, فارورڈ بلاک جو نون کے اگینسٹ ہی بنا ہوا تھا.
تو میاں برادران کی خوبی ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں باتوں. تو یہ تو فرام دا ڈے ون ویری کلیئر تھا کہ وہ رانا محمود الحسن صاحب کو تو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو اب وہ جاوید اختر انصاری صاحب کا جو اس حلقے سے انتخاب تھا وہ شاید اس کمٹمنٹ کا نتیجہ تھا. لیکن یہاں ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ جاوید اختر انصاری کی جو انصاری برادری کا جو ووٹ ہے بڑا انٹیکٹ ووٹ ہے. جاوید اختر انصاری خود کینڈیڈیچر کے اعتبار سے بڑا ہمبل قسم کا آدمی, لوگوں سے مل انصاری معاملات کے اندر مطلب کافی بہتر ہے ان کمپیئر ٹو ادر. تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ اس کو یہ ہو. اب آ جاتے ہیں نیچے اس کے ونگز کے اوپر. سلمان شیخ صاحب, سلمان نعیم صاحب, وہ بھرپور طریقے سے ظاہری بات ہے کہ وہ گیلانی اپنا قریشی صاحب کو کلا بازی دے چکا, اور کوئی دو رائے نہیں کہ اس کا جو پبلک کانٹیکٹ ہے یا اس کا لوگوں سے رابطہ ہے, ملنا ملانا ہے, جو ان کی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں, ہاسپٹل بنانا, یہ اور بہت سارے معاملات, راشن ڈرائیوز وغیرہ یہ وہ, اور وہ ان کا ڈیرا بھی مسلسل چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے معاملات کو لے کے. تو وہ سلمان نعیم بھی بڑا اس میں ایک وائبرنٹ اس کا رول ہے. اس طریقے سے جب دوسری سائڈ پہ آپ آتے ہیں ان کے دوسرے ایم پی اے اگین وہ بھی مطلب خاصا وہ ہے. تو یہ الائنمنٹ جو ہے یہ نون لیگ کی کافی زیادہ مضبوط لگ رہی ہے وہاں. رانا رانا محمود الحسن صاحب, چونکہ یہ فیملی گزشتہ کئی اشرے اور کئی دہائیوں سے نون لیگ کے ساتھ وابستہ تھی, لوگوں کی زیادہ نون لیگ کی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ 2018 کے انتخابات کو چھوڑ کے اس کے بعد سے پہلے جتنے بھی رزلٹ اٹھائے جائیں اوور آل نون لیگ کا شہر کہلاتا تھا. تو بہت ساری, خاص طور پہ اگر آپ اردو اسپیکنگ فیملیز کو لے لیں باقی یہاں کے شہری حلقے کے اندر, تو وہ ان کا جو سپورٹ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ زیادہ رہی ہے. تو جو نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ تو ان کو ان فیور مل ہی رہا ہے. ونگز بہت اچھے ہیں نون لیگ کے ادھر, جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بڑے تکڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں. رانا صاحب کے چونکہ سب کو پتہ ہے کہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے مطلب ہے کہ وہ ہوا کہ خفگی ہوئی اور وہ اس طرف نکل آئے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. اب ان کی رگی ذات کا ووٹ جتنا بھی ہو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا کوئی امپیکٹ ڈالے گا. پیپلز پارٹی کا اوور آل ووٹ ملتان میں شہری آبادی میں بہت کم ہے. تو مقابلہ اور میچ جو ہے اس کے ونگز رانا محمود الحسن کے, رانا صاحب کے ونگز چونکہ اچانک ہی بنائے گئے ہیں. اقبال سراج ہیں. اقبال سراج اچھا پیسے والا آدمی, اور حلقے میں سے نہیں ہے. وہ خواہش مند تھے کہ ان کا ٹکٹ ان کو وہاں سے مل جائے گا. غفار ڈوگر صاحب اپنا ونگ بنا لیں گے, لیکن غفار ڈوگر نے جو پہلے ان سے وہی دن آئی اور ان سے وہ کٹ آف کیا ہوا تھا, وہ بڑا سمجھے. تو ان حالات کے اندر جو ہے میچ تو ہے, زین قریشی اب بیچ میں ہے, انفارچونیٹ جوتا ان کا ایک انتخابی نشان ان کو ڈی مورلائز کر رہا ہے. تو ورنہ اگر انتخابی نشان کی جیسے ان کی سنا ایک اپیل شپیل چل رہی ہے, اس کا انتخابی نشان اگر تبدیل ہو کے آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کھیلنے تو آئیں گے میدان کو, خالی تو نہیں چھوڑیں گے. تو اس میں ابھی اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ جی وہ جاوید اختر انصاری جو ہے اس کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. ہاں جی, پیپلز پارٹی رانا محمود الحسن کو کچھ سپورٹ کر سکے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو پرسنل ووٹ بینک ہے جیسے ہماری ڈسکس ہوئی ہے کہ بہت کم ہے, وہ شہری حلقے میں بہت کم ہے. تو اور کافی دہائیوں سے نون لیگ کا یا مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے. تو وہ اور مائیگریٹڈ فیملیز جتنی بھی ہیں جو خاصا اس حلقے کے اندر موجود ہے, تو وہ ساری وہ مسلم لیگ کو اس لیے ریٹ کرتی ہیں. ان کے ذہن میں ہے کہ جب ہم مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو وہ مسلم لیگ ہے جیسے پاکستان بنایا تھا, حالانکہ وہ مسلم لیگ کچھ اور تھی, یہ مسلم لیگ کچھ اور ہے. اچھا, دو کوشچن اسی حلقے کے حوالے سے. ایک کوشچن یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ رانا محمود الحسن کو ووٹ دینے میں کمفرٹیبل ہوگا؟ ایک خوبصورتی جو اس الیکشن کی ہے نا محتشم صاحب, وہ یہ ہے کہ جو ڈائی ہارٹس ورکر ہے پارٹیوں کے ساتھ وہ پارٹی کا لائل کھڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھٹو کا جیالہ ہے وہ بھٹو کے نام کے اوپر جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو ووٹ کرے گا. انفارچونیٹ ہے کہ رانا برادری انٹیکٹ نہیں ہے. اوکے,
وہ ہر بندہ وہ مطلب ہے کہ وہ ایک امبریلا کے انڈر امبریلا نہیں ہے. ہر بندہ اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اپنی وہ پلینگ کر رہا ہے. ان کمپیئر ٹو دا انصاری فیملی وہ انڈر ون امبریلا آ جاتے ہیں, اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ ہر دور کے اندر اپنی سیٹ کو بڑا سیکیور کر کے نکال جاتے ہیں. کسی بھی فورم پہ ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے الائنمنٹ ہو, سیٹنگ آ جاتا ہے. یہ جیسے 151 علی موسیٰ گیلانی ہے, وفا ڈوگر ہے, مہربانو بخاری ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے علی موسیٰ گیلانی صاحب کوئی دو رائے نہیں, بہت پبلک نروس کے اوپر کچھ پہچان کرنے والا وہ ایک کھلاڑی ہے. اور گیلانی صاحب کے بچوں میں اگر سب سے زیادہ پولیٹیکل وزڈم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ علی موسیٰ گیلانی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جی آپ ان کے سیاسی جانشین کا تعین کیسے کریں گے, تو میں کہوں گا کہ علی موسیٰ گیلانی ان کا سیاسی جانشین بننے کی پوری اہلیت رکھتا. ہوا یہ ہے کہ NA-151 جو کہ ماضی میں جو انتخاب ہوا 2018 کے اندر, عبد الغفار ڈوگر اور نون کا جو نون لیگ کے تھے اور بڑے باعتماد ساتھی ہیں نواز شریف کے, انہوں نے اپنی اس سیٹ کو جو اس کی پرسنل سیٹ تھی جہاں ان کا پورا انپٹ ہے, بڑی گرپ ہے, بہت سے لوگوں سے ربط روابط معاملات اچھے برے سب طریقے سے انہوں نے اس حلقے کے اوپر گرپ کی ہوئی ہے. وہ نون لیگ کی قیادت کے حکم کے اوپر انہوں نے علی موسیٰ گیلانی صاحب کو الیکشن لڑوایا جیسے کہ لڑوانے کا حق تھا. یہ جو ضمنی ہوا ہے, جو ضمنی انتخاب ہوا جس میں علی موسیٰ گیلانی صاحب نے مہربانو قریشی کو شکست دی اور وہ جیتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اس منہ سے کہ جس منہ سے انہوں نے کہا کہ علی موسیٰ گیلانی کو آپ ووٹ دیں, اپنے لیے ووٹ کیسے اب اسے کہیں گے کہ نہیں اب نہ دیں اب مجھے دیں. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ایڈورس سچویشن بن رہی ہے وہاں جا کے کہ لوگ سمپتی کا ووٹ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں. کہ علی موسیٰ گیلانی نے مختلف مقامات پہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے صرف حلقے میں ایک دفعہ لڑوں گا, اگلی دفعہ میں نہیں ہوں گا, ڈوگر صاحب کا حق ہے تو ہوگا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب جب آپ کی کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ تو آپ کینڈیڈیٹ کیسے آ گئے اس میں دوبارہ. تو لوگ زیادہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ جو ہے مطلب ہے کہ بڑھ چڑھ کے چاہتے ہیں کہ غفار ڈوگر نے جس نے قربانی سیکریفائس کیا تھا لاسٹ ٹائم, اب جو ہے ان کو ان کا حق دلایا جائے اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ دلایا جائے. اب تیسری جو کینڈیڈیٹ ہے مہربانو قریشی صاحبہ, وہ اپنے والد صاحب کے پولیٹیکل کیسز کے اندر اتنا انہوں انگیج وہ ہیں کہ ابھی تک حلقے میں نہیں آئیں. سیم ہیپننگ ود دا زین قریشی کہ وہ NA-150 کے اندر ابھی تک وہ کہیں نہ ربط میں ہیں نہ رابطے میں ہیں. اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ کا جو بھی منشور ہو جو بھی ہو, آپ کو ایک دفعہ نواز شریف نے بھی الیکشن لڑنا ہے تو اس کو زمین پہ اترنا پڑے گا. تو جائے گا لوگوں کے پاس بات کرے گا تو دین لوگ ایڈریس ہوں گے اور اس کی طرف توجہ دیں گے. جب آپ حلقے میں نہیں ہوں گے تو ایک عام سائیکی عام مائنڈ سیٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یار جڑا سارے کو آیا ہی کیا نہیں اوندا کیا ووٹ. سو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو مہربانو قریشی صاحبہ کو, یہ تحریک انصاف کو اس حلقے کے اندر. عبد الغفار ڈوگر بہت سمارٹلی پلے کر گیا کہ دو بہت ریزنیبل ونگز وہ اپنے ساتھ اس نے اٹیچ کر لیے جس کا بڑا فائدہ ان کو. ایک PTI سے لے لیا اس نے, ایک PTI سے سابق صوبائی وزیر لے لیا اختر ملک صاحب, اور دوسرا اور رائے منصب وہ اگین ایک بڑا مطلب پرانا کھلاڑی, دفعہ پیپل پارٹی میں رہا ہے, 3 دفعہ اور نون لیگ میں رہا ہے, پھر PTI میں گیا ہے. تو وہ اپنا اس کا ایک اپنا پولیٹیکل وہ ہے, وہ جہاں بھی جائے اس کو اس کا ایک پاکٹ ہے اس کی. اختر ملک صاحب بھی اپنی ڈیسنسی کی وجہ سے اپنی معاملات کی وجہ سے وہ بھی ایک خاصا اثر رسوخ کرتے ہیں. یہ ڈس ایڈوانٹیج مجھے لگ رہا ہے علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ چپک گیا یہاں کہ ان کے ونگز کے معاملے میں بہت مطلب گیلانی ہاؤس نے بڑا شاید ورکنگ پراپر نہیں کی, تو ونگز بڑے مطلب ہے کہ وہ ان کے اس لیول کی شاید نہیں ڈھونڈ پائے کہ جس لیول پہ ان کے بدے مقابل کے پاس. ونگز والا تو مہربانوں کو بھی ڈینٹ پڑے گا کیونکہ ڈاکٹر اختر ملک اس کا ونگ تھا وہ نکل گیا, تو وہاں سے اتنی کیپیبل والا, اتنے پوٹینشیل والا, اتنی پاکٹ والا آپ کو کینڈیڈیٹ ملنا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے ہم محتشم بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ونگز جو ہے نا آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو اڑان میں مدد کرتے ہیں, پولیٹیکل اڑان اچھی کرتے ہیں آپ کو سنبھالا دیتے ہیں. کہیں آپ کا پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, کہیں آپ حلقے میں آپ مصروف ہیں, آپ نہیں پہنچ پا رہے تو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے نکل کے آپ وہاں نہیں جا پا رہے آپ اپنے نیچے ونگ کو بھیج دیتے ہیں. تو آپ
لوگوں تک اپنا پیغام ذرا زیادہ تیزی سے زیادہ وائبریٹ انداز سے پہنچا سکتے ہیں ان کمپیئر ٹو دا کہ اگر آپ کے ونگز ہی نہ ہو یا ونگز ہو تو اتنے غیر مقبول ہو پھر وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز کمپین کو کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ NA 151 کے اندر ابھی تک جو بالادستی ہے آنے والے دن کا نہیں مجھے پتا کہ بالادستی جو ہے عبدالغفار ڈوگر کے پاس ہے. اچھا اس میں ابھی گیلانی صاحب خود بڑے مصروف ہو گئے اپنے حلقے میں, تو اگر تو ابھی عبدالقادر ادھر چلا گئی, شفٹ کر دیا اس کو, تو اگر عبدالقادر اس حلقے میں لڑتا, موسیٰ اپنے حلقے میں لڑتا, علی حیدر اپنے حلقے میں لڑتا پی پہ, تو گیلانی صاحب الیکشن میں ان تینوں حلقوں میں کمبین کرتے. جی اس سینیریو کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً گیلانی صاحب چیک معتبر سیاستدان ہیں, لوگ ان کی بات کو سنتے بھی ہیں, لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. وہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ جب اگر آپ کمپینس کر رہے ہو. اب آپ خود ایک ایسے حلقے میں کمپین کر رہے ہیں کہ جہاں دو بڑے کھلاڑی جو پولیٹیکل کھلاڑی ہیں وہ یکجان ہو گئے. وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ علی موسیٰ کے حلقے میں جا کے اور دو چار بڑی برادری. دوسرا یہ کہ یہ رولر حلقہ ہے, پہلا آؤٹ بہت پھیلا ہوا ہے, کئی کلومیٹر کے اوپر محیط ہے, آپ کو ایک جگہ سے ٹریول کرنا, پھر موسم اور شدید ہے. ہاں جی, دریا کے بند والا, دریا کے بند والا جہاں پہ ایجوکیشن لیول اور وہ تھوڑی جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب تو آسو ہوتے لکھ سونا. تو یہ والی سچویشن کے اندر جو ہے گیلانی صاحب ہیں مصروف. بہرحال چونکہ پرانا کھلاڑی ہے, اگین ایم سیئنگ کہ وہ ڈیسنٹ آدمی. اب علی حیدر کا تو ایج ہو جائے گا کیونکہ وہ اوپر نیچے ہیں, باپ بیٹا وہ ایک ہی حلقے میں گھوم رہے ہیں, تو وہ گھومے یا وہ گھومے. لیکن عبدالقادر کے حلقے میں اور علی موسیٰ کے حلقے میں میرا نہیں خیال کہ جی گیلانی صاحب اس طرح کا کوئی ٹائم کوئی ایک ہفتہ بھی نکال سکیں, کیونکہ ابھی دن بھی بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. ایون کہ ایک دن بھی ان کے لیے نکالنا کہ جی میں ایک دن حلقے میں نہیں جاؤں اور میں ادھر چلا جاؤں علی موسیٰ کی کمپین کروں, وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو ایک دو برادریاں اگر وہ گیلانی صاحب کے چل کے آنے کی وجہ سے وہ کمٹمنٹ بڑا کونسلر کوئی چیئرمین بیٹھ کے تو اس میں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر گیلانی صاحب سینٹ میں ہی رہتے اور اپنے بیٹوں کی کمپین کرتے, وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ جی وہ اچھا امپیکٹ ڈالنا تھا تینوں سیٹوں پہ, علی حیدر کی بھی سیٹ پہ بھی, علی موسیٰ کی سیٹ پہ بھی, عبدالقادر کی سیٹ پہ, وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے تھے. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے فارمیشن تو ان کے اعتبار سے ٹھیک ہے. آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو پبلک ووٹ ہے وہ ان کمپیئر ٹو دا PTI اور ان کمپیئر ٹو دا مسلم لیگ نہیں ہے. تو یہ تیسرے نمبر پہ فال کرتا اگر ان کا ووٹر ہے عددی اعتبار سے, تو وہ اپنی فارمیشن تو ٹھیک رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسکس کرا دیا, تیر ہر جگہ پہ آپ نے لگا دیا. ہو سکتا ہے کہ رسپونڈ بھی آ جائے, لوگ کیسا بیہیو کرتے ہیں اس حلقے کے اندر, ویدر جیسے ان ایون بیہیو کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو لوگوں کا سیاسی ویدر اندر سے کس لیول پہ جا کے چلتا ہے. اور پاکستان کے اندر تو ہوتا ہے کہ نیک آف ٹائم کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ یکدم جو ہے یو ٹرن آ جاتے ہیں لوگوں کی طرف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہماری 2 حلقے رہ گئے ہیں جی, ہمیں نیکسٹ ویک میں پھر آپ کے ٹائم ملیں گے جی. اور وہ جو شیخ آباد کا ہے اور جلال پور کا 2 حلقے رہ گئے ملتان شہر والے, وہ اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. وقت کی قلت ہے جی ہمارے, مطلب آپ کے پاس نالج اتنا ہے کہ ہم ایک حلقے پہ ایک پروگرام کرنا چاہیے اصولاً, تو بھی ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک میں نا ہم ایک حلقے کو ڈسکس کریں. 3-4 حلقے میں ابھی ہم نے اوور ویو دے دیا ہوا ہے, اور پبلک کو بھی, جو عوام ہے, جو ویورز ہیں, ان کے لیے بھی آسانی رہ جائے گی کہ اگر ہم ایک حلقے کو MNA کو اور ونگس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ونگس کو ڈسکس کر لیں, اور 3-4 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں, تو وہی ٹائم ہمارے لیے ہو جاتا ہے. ابھی اچھا ہو گیا جی, ہمارا اوور ویو چلا گیا لوگوں کے پاس, تو ہم اس کو پھر نیکسٹ ٹائم جب کریں گے تو اس سے آگے کیا ٹریول ہم نے کرنا ہوگا. آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ. ویلکم. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات, اور شیخ یاسر صاحب ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں, ان کا آپ نے ویوز سنے. ہم نے 4 حلقے ڈسکس کیے, 148 اور 149, 150, 151. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت سمتے ان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.